وہاں پہ بھی حرمین شریفین، یہاں پہ مسلمان، وہاں پہ بھی مسلمان، گلف کنٹریز میں مسلمان. ہماری اکانومی ان ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اسلام کا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے. تو پاکستان کے لیے تو مشکل وقت آ گیا جی، یہ حقیقت بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہی دعا کریں گے. ابھی تک تو پاکستان سمارٹلی پلے کر رہا ہے کیونکہ مشکل وقت نہیں آیا نا. کل کو اگر سعودیہ نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ جناب آپ کا تو ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، تو بسم اللہ کر کے ایران نو لمحہ پاؤ، تو کتنا مشکل وقت ہوگا. اللہ نہ کرے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے، اللہ نہ کرے. ہاں، ایسی صورتحال آنی نہیں چاہیے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے. اور ابھی تک اگر یہ صورتحال مینج ہے تو پاکستان کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں سے ایران کا جو پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، خصوصاً مسلمان ملکوں کے ساتھ، جہاں سے ان کی دشمنی والا ایک ایشو ہے عرب کنٹریز کے ساتھ، اس میں اگر کوئی کامن ملک ہے تو وہ پاکستان ہے، جو دونوں طرف کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے 22 مارچ 2026 آج یوم پاکستان ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوم پاکستان تو 23 مارچ ہے. نہیں جناب، یہ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں غلط بتایا گیا. ہاں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہوئی. وہ گیم یہ تھی کہ ہم، آپ کو پتا ہے کہ گریٹ برٹن کے انڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو مکمل آزادی اس وقت ملے گی جب آپ اپنا الگ سے آئین بنائیں گے. اس وقت تک ہماری جو کوئین ہے نا، وہی آپ کی سرپرست رہے گی. تو پاکستان نے اپنا پہلا آئین جو ہے وہ فروری 1956 میں بنایا، 9 سال بعد، یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد. اور وہ امپلیمنٹ ہوا 23 مارچ 1956 کو. 23 مارچ 1956 کو امپلیمنٹ ہوا پاکستان کا پہلا آئین. اور اس دن کوئین کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا اور پھر پریزیڈنٹ کا سایہ ہمارے سر کے اوپر آ گیا، کیونکہ ہم آزاد ملک 9 سال بعد بنے، مکمل طور پہ پہلا آئین بنانے کے بعد. فائنل آئین تو بنا 1973 کا، لیکن یہ میں پہلے آئین کی بات کر رہا ہوں جس میں ہمیں ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اللہ کرے کہ اسلام بھی آئے اور ہم ڈیموکریٹک ریپبلک بھی بن جائے، آمین. تو یہ امپلیمنٹ ہوا 23 مارچ 1956 کو. اسے پاکستان کی تاریخ میں یوم جمہوریہ ڈکلیئر کیا گیا کہ آج ہماری ڈیموکریسی کا دن ہے. ہماری یہ کامیابی ہے کہ صحیح معنوں میں آج ہم آزاد ہوئے ہیں، کیونکہ کوئین کا سایہ ہمارے سر سے اب اٹھ گیا. اب 1956 23 مارچ ہو گیا یوم جمہوریہ، لیکن 2 سال ہی گزرے تھے کہ ایوب خان جیسی بلا مسلط ہو گئی پاکستان کے اوپر اور اس نے آئین کو معطل کر دیا. اب آئین معطل ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ اب 23 مارچ کو ہم نے ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے کہ لوگوں کے دماغ سے ڈیموکریسی کو ختم ہی کر دیں، کیونکہ اس نے تو ارادہ کیا تھا میں نے ڈکٹیٹرشپ چلانی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ سارے سیاسی جو پنڈت ہیں، پھر مذہبی طبقہ بھی، سوائے مولانا مودودی کے، یہ سارے مولوی نا اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اور مودودی صاحب کو سلوٹ ہے، وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈکٹیٹر ہے، فاطمہ جناح جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہے، میں اس کا ساتھ دوں. مودودی صاحب کو سلوٹ ہے جی. باقی سارے مولوی جتنے آپ کو آج کل نظر آتے ہیں نا، بڑے چیمپئن ڈیموکریسی کے، یہ سارے بیٹھ گئے تھے ایوب خان کی گود میں. ان ساروں نے مشورہ دیا کہ جناب ہمارے پاس ایک دن تو ہے 22 مارچ 1940 کا، جس دن قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو ایک دن ہی ہے نا. تو مولوی تو آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے چاند بھی نکال لیتے ہیں، ہاں ایک دن بعد بھی نکال لیتے ہیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک دہاڑا ہے، تسی نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس اعتبار نہ لے لو کہ وہ 2-3 دن کا جلسہ ہوا تھا، اس میں آپ نا اس طرح کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان منا لیتے ہیں تاکہ یوم جمہوریہ ختم ہو جائے.
یہ اوریجنل مطالعہ پاکستان میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے, یہ میں نے کوئی یعنی غار سے دریافت نہیں کیا. آپ جائیں ڈان اخبار میں پورا اس کے اوپر مضمون چھپا ہوا ہے, اور ہمارے جو وہ سب سے باخبر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب, وہ کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں, اور جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. یہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ یوم جمہوریہ جو تھا 23 مارچ 1956 اس کو ختم کر کے 23 مارچ 1940 کو ادھر فٹ کیا, حالانکہ وہ 22 مارچ 1940 تھا, جس طرح کہ آج 22 مارچ 2026 ہے. تو الحمدللہ 86 سال جو قرارداد پاکستان تھی اس کو پورے ہوئے, اور ٹو نیشن تھیوری اس وقت پبلکلی رکھی گئی کہ سب کانٹیننٹ میں 2 قومیں آباد ہیں, مسلمان اور ہندو, اور یہ ایک ساتھ مستقبل میں نہیں رہ سکتے, اس لیے ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, لیکن میں نے آج چونکہ ایک جھنڈا لگایا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا مطالعہ پاکستان بھی کروا دوں اوریجنل والا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ نوزائیدہ سیاسی لوگ جو بچارے تازہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹھوڈے کھانے کے بعد نظریاتی ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی میں تھوڑا سا عرض کروں. وہ ایسے نظریاتی ہوئے ہیں کہ وہ دوسری طرف جا کے نکل گئے. آج کوئی جھنڈا لگائے نا تو اس سے نفرت کرتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا اگر کسی نے لگایا ہے اور اس سے کوئی نفرت کرتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ کوئی نون لیگ کا جھنڈا جو میں نے لگایا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, لیکن دیکھیں کیسا زہر انہوں نے گھولا ہے. کوئی بندہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے آئے نا, کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید فوج نے بنایا ہے. انہوں نے یہ کہہ دینا تھا, ظاہر ہے انہوں نے بتایا تھا نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, تو انہوں نے فوج کے کھاتے میں ڈال دینا تھا. تاریخ انہوں نے مس کر دینی تھی, کچھ عرصہ ان کو اور مل جاتا تو. حالانکہ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو بائی پروفیشن ایک وکیل تھا, محمد علی جناح, اور عقیدے کے اعتبار سے اہل تشیع تھا. جس طرح ڈاکٹر اقبال اہل سنت ہے, یہ اہل تشیع. اور اس سے زیادہ تلخ بات, وہ انگریزی بولتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, سگار لگاتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے. کوئی مولویوں والی دور دور تک اس میں بات نہیں تھی, سارے مولوی اس کے انڈر تھے, اور ملک بنا تو مولویوں نے قبضہ کر لیا. ملک بنا تو اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا. نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا تھا اس ملک کو بنانے میں, نہ مولویوں کا. سپورٹر ضرور تھے, وہ الگ بات. وہ تو میں ہٹلر کو بھی محسن سمجھتا ہوں. ہٹلر اگر ورلڈ وار 2 میں گریٹ برٹن کو کمزور نہ کرتا, ہمیں یہ آزادی نہیں ملنی تھی. میں مہاتما گاندھی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر اس وقت انگریزوں کے خلاف تحریک نہ چلاتے تو انگریز اتنے کمزور نہ ہوتے. ہر بندے کا کریڈٹ موجود ہے, لیکن لیڈرشپ کے اوپر ایسا بندہ تھا کہ جس کو آج کے مولوی شاید مسجد میں بھی داخل نہ ہونے دیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو ہم نے اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو تازہ قسم کے نظریاتی ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ یہ نفرت آپ لوگ چھوڑیں. میں نے کئی سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ, آپ کی جماعت کے ساتھ, آپ کے مہاتما کے ساتھ کیا ہوگا. اس سے زیادہ ہی ہوا ہے, کم نہیں ہوا. اور ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی پروگرام باقی ہے, میں آپ کو بتا دوں, بالکل کلیئر کٹ. یہ میں کوئی ان کے کہنے پہ نہیں آپ کو بتا رہا. جب انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوا تھا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے یار تو سارے بیچارے سہم گئے ہیں, کچھ نہیں پہ کر دیں, ہم اس وقت کہہ رہے تھے ذرا رکو, ذرا صبر کرو, ٹھنڈی کر کے کھاؤ. پھر جناب 9 مئی 2023 ہوا اور ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اس وقت سے ہم تو منت کر رہے تھے کہ ہاتھ ہولا رکھیں, ان کو بھی کہہ رہے تھے, ان کو بھی کہہ رہے تھے. بہرحال اللہ دونوں کو سمجھ دے, ہم تو صرف درد دل ہی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بہرحال محمد علی جناح ایک مخلص انسان تھے, اگرچہ اہل تشیع تھے, لیکن اہل سنت سے ان کی ایسی محبت تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے وہ پڑھائیں گے.
کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک اکیلے عالم تھے دیوبند میں جنہوں نے پورے دیوبند فرقے سے مدرسے سے ٹکر لے کر دیوبند سے استعفیٰ دیا، حالانکہ وہیں سے وہ پڑھے ہوئے تھے اور بعد میں وہاں ہیڈ بن گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اور باقی سارے دیوبندی علماء کانگریس کے ساتھ تھے، جو آج تک بیچارے گالیاں کھاتے ہیں بریلویوں کی کہ جی یہ دیوبندی تھے، کانگریس دے ایجنٹ تھے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن یہ آدھی حقیقت ہے، سارے دیوبندی نہیں۔ تھانوی صاحب پاکستان کے حامی تھے اور ان کے سارے سٹوڈنٹس، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہوں، مفتی شفیع صاحب یا شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا، یہ وہ لوگ تھے کہ تھانوی صاحب کی تربیت کی وجہ سے یہ کٹر پاکستانی تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا باقی علماء، وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، خود تو وہ نہیں دیکھ سکے، 1944 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کے شاگردوں نے آگے محمد علی جناح کو سپورٹ کیا۔ جنازہ محمد علی جناح رحمہ اللہ کا شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا۔ تو یہ ٹالرنس تھی اس وقت سنی شیعہ کے اعتبار سے۔ بہرحال پاکستان آج کی ڈیٹ میں نہ صرف سنی اور شیعہ کا گھر ہے، بلکہ یہاں رہنے والی ساری اقلیتوں کا گھر ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، پارسی ہوں۔ جوز تو اب بہت تھوڑے رہ گئے، کراچی میں کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے جھنڈے میں وائٹ کلر بھی رکھا گیا تھا۔ گرین کلر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وائٹ اقلیتوں کو۔ اور 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے محمد علی جناح کی، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، گوگل کریں، آپ کو مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، سب کو ایکول رائٹس یہاں پہ ملیں گے۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک تلخ پہلو ہے۔ آج یوم پاکستان جو اوریجنل یوم پاکستان ہے، یعنی کہ 22 مارچ 2026 کو، یہ تقاضا تھا اس دن کا کہ میں یہ آپ کو حقائق کھول کر بیان کرتا۔